4 مرتبہ انہوں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جاری رکھی اور اس میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کی. 8 سال کی یہ ڈگری گاؤں سے شروع ہوئی، تو یہ سارا سلسلہ ابھی آگے انشاءاللہ تعالی مزید جاری ہے. آپ نے جو درس نظامی کا 8 سال کا کورس کیا، اس کے ڈویژنز کیا ہوتی ہیں؟ کس طرح سے اس کو میٹرک، ایف اے اور ڈگری کے ایکویلنٹ کیا جاتا ہے؟ ان میں بھی الحمدللہ اچھے مارکس آتے رہے، اور وہ پرائیویٹ سلسلہ ہے لاہور بورڈ سے ہیں جتنی اب پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم کا، وہ اچھے طریقے سے جاری ہے. السلام علیکم. ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل. آج میرے ساتھ موجود ہیں قاسم آصف جامی صاحب، تنظیم المدارس بورڈ، جس میں ہر سال 5 لاکھ طلبہ امتحان دیتے ہیں. اس میں مسلسل 4 مرتبہ انہوں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی. ان کے سفر کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جاری رکھی اور اس میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کی. یہ ساری کہانی کیا ہے، آئیے قاسم صاحب کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاسم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے وقت کا شکر گزار ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس خوبصورت سفر کا آغاز کیسے ہوا اور یہ سارا سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ جی آپ کے دعوت دینے کا بہت شکریہ. اس سفر کا آغاز میرے گاؤں کے مڈل اسکول سے ہوا، وہاں سے میں نے مڈل کیا. پھر اس کے بعد گاؤں کے ادارے سے ہی میں نے درس نظامی اور حفظ کا آغاز کیا. حفظ کے بعد درس نظامی کی طرف آنا ہوا، تو ابتدائی کچھ سال اپنے اسی ادارے میں پڑھے. پھر لاہور جامعہ حجویریہ ایک معروف ادارہ ہے، وہاں درس نظامی کی تعلیم کے لیے میرا آنا ہوا. وہاں درس نظامی کی تعلیم جاری رکھی اور حال ہی میں وہ ماسٹرز تک مکمل ہوئی اور ان میں یہ ساری پوزیشنیں حاصل ہوئیں. تو یہ سارا سلسلہ 8 سال کی یہ ڈگری گاؤں سے شروع ہوئی اور یہاں لاہور میں حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش، ان کے مزار کے سایہ میں ایک جامعہ ہے، وہاں پہ اس کی تکمیل ہوئی. تو یہ سارا سلسلہ ابھی آگے انشاءاللہ تعالی مزید جاری ہے. آپ نے جو درس نظامی کا 8 سال کا کورس کیا، اس کے ڈویژنز کیا ہوتی ہیں؟ کس طرح سے اس کو میٹرک، ایف اے اور ڈگری کے ایکویلنٹ کیا جاتا ہے؟ جی یہ بالکل ڈگری پروگرام اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے دوسرے ماسٹرز تک دوسرے بورڈز کے ڈگری پروگرام ہوتے ہیں. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جس کو ابتدائی 2 سال کہتے ہیں شہادت العامہ، یہ میٹرک کے برابر ایکول یہ ڈگری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد شہادت الخاصہ، یہ ایف اے کے ایکول ہوتی ہے. پھر عالیہ اور عالمیہ، یہ ماسٹرز تک ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر یہ درس نظامی کی ڈگری کنسیڈر کی جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد ایچ ای سی کی جانب سے اس کو ایکویلنس لیٹر دیا جاتا ہے. پھر اس لیٹر سے آپ حصول ملازمت کے لیے یا مزید تعلیم کے لیے آپ اسی ڈگری یعنی درس نظامی کی ڈگری پر مزید اپنا سلسلہ تعلیم کا یا ملازمت کا جاری کر سکتے ہیں. جی آپ نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جاری رکھی، جو ایک بڑا مشکل کام ہے. آپ نے ان دونوں چیزوں کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے جو بیلنس ہے وہ کیسے قائم رکھا؟ جی مشکل کام تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہو، آپ کے اساتذہ، دوست، احباب، ارد گرد کے احباب آپ کے شفیق بھی ہوں اور آپ کی سپورٹ بھی کریں، تو یہ بالکل آسان کام ہے. فرسٹ جو پیریڈ ہوتا ہے یعنی دن کے پہلے حصے میں وہ درس نظامی کی ریگولر کلاسز جاری رہیں. پھر اس کے بعد جو پچھلا حصہ اس میں اکیڈمیز میں پرائیویٹ یہ سارا سلسلہ جاری رہا. تو ایک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، طلباء کی کچھ اپنی محنت بھی شامل ہوتی ہے، تو اسی اعتبار سے یہ کچھ سلسلہ جاری رہا. تو جو ساری جو جرنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دینی تعلیم میں تو آپ ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے رہے، جو دنیاوی تعلیم تھی کہ اس میں بھی آپ اسی طرح سے ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے رہے؟ ان میں بھی الحمدللہ اچھے مارکس آتے رہے، اور وہ پرائیویٹ سلسلہ ہے لاہور بورڈ سے ہیں جتنی اب پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم کا، وہ اچھے طریقے سے جاری ہے. ہمارے ملک میں ایک بڑا خاص مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے جو بچے ہیں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے. دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے کو لگتا ہے کہ اس نے جو تعلیم حاصل کر رکھی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. اسی طرح سے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم کو لگتا ہے کہ جو تعلیم اس نے حاصل کر رکھی ہے وہ دنیاوی لحاظ سے دنیا کو کمپیٹ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ کمیونیکیشن گیپ کیوں ہے اور اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا. یہ کہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اور اسلامک ایجوکیشن، یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بغداد کی اٹھا کے دیکھ لیں، جامعہ نظامیہ تھا وہاں. پھر اس کے بعد یہ سارا ایک ہی سلسلہ تھا. بعد میں کچھ استعماری طاقتیں آئیں، انہوں نے اپنے کچھ مقاصد کے تحت الگ الگ سلسلہ قائم کیا، دینی تعلیم کو بالکل ماڈرن ایجوکیشن سے الگ کر دیا. تو اس وقت سے یہ سارا سلسلہ ہوا. اس میں بنیادی وجہ رویوں کا اور مزاج کا اختلاف بھی ہوتا ہے. مدارس کے طلبہ بھی اب چونکہ اسی فیلڈ کی طرف آگے آ رہے ہیں، پی پی ایس سی ہیں، جتنے بھی سی ایس ایس کی طرف بھی جا رہے ہیں، ایل ایل بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. آپ لوگوں کو بھی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ جی پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اگر ہم اپنی پرائیویٹ ڈگری ساتھ جاری رکھیں اور اسی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ہم پورا اتریں، تو وہ مدارس کے طلبہ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں. تو اس کی جو وجہ آپ نے پوچھی اور مستقبل میں اس کا کیا حل ہے، تو میں اس میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ
کہ بیٹھنے کے مواقع یونیورسٹیز کے طلبہ اور مدارس کے طلبہ کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے علم کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے مزاج رویے کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ مدارس کے طلبہ مطلب ان کو اگر سائنس کے اعتبار سے، میتھ کے اعتبار سے، زولوجی باٹنی کے اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ جو طب کے ماہر ہیں ڈاکٹر ان کے پاس جائیں گے، یا اس طرح جو اس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ انہی کے پاس جائیں گے۔ تو اسی طرح جو دوسرے ماڈرن ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو دینی اعتبارات سے ان کے جو اشکالات ہیں، جو ان کے اعتراضات یا سوالات ہیں، یا ان کو کچھ استفسار ہے، وہ کچھ چیز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں دین کے اعتبار سے، تو وہ مدارس کے طلبہ یا جو اسکالرز ہیں ان کی طرف آئے۔ تو یہ چیز ایک ہی سکے کے دو رخ ہے اور ایک سکے کو آگے چلتے بڑھتا رہنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، اگر اس طرح کے مواقع ملیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، اچھے ماحول میں گپ شپ کریں، چائے پئیں، تو یہ سارا سلسلہ ایک جس طرح تاریخ میں ملتا ہے کہ یعنی کسی بھی قوم کے عروج اور ترقی کا یہ ایک خاص شعبہ ہوتا ہے کہ علم اور اخلاق میں وہ قوم کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو علم جب ایک ہوگا ہمارا، یعنی سائنس کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے، تو وہ ایک سلسلہ جو مسلمانوں کی ترقی کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے پہیہ بڑھ سکتا ہے۔ ٹاپ کرنے کے بعد اس دوران تو آپ کی مصروفیات صرف ٹاپ کرنے تک محدود تھی، آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ مصروفیات تو ٹاپ کرنے کی وہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے۔ آج کل میری اس میں آپ کی محنت اور دن رات کی جو محنت اور لگن ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے؟ محنت ایک الگ چیز ہے، کچھ والدین کی بڑی مطلب سپورٹ رہی، اساتذہ بڑے شفیق ملے، یہ ساری چیزیں اس میں مطلب اس میں ساری چیزیں یہ اپنی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے مصروفیات آج کل میرا آگے تخصص یعنی جس کو مفتی کورس کہتے ہیں اس کی طرف میرا رجحان ہے، آگے LLB کا ارادہ ہے۔ تو مزید اگر ممکن ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا میں اکثر یہی کرتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز ہیں، جامعۃ الازہر ہے مصر میں، یا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے، اگر وہاں پہ جا کے MPhil اور PhD کے اگر اسباب کوئی یا مواقع اس طرح کے بنتے ہیں تو وہ ضرور میری پہلی ترجیح ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میرا کچھ لکھنے کا بھی شوق ہے، میں کچھ شخصیات سے ملتا ہوں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو سوالات کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، تو ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کی پسندیدہ شخصیات کون سی ہیں؟ پسندیدہ شخصیات میں مذہبی اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب صاحب ہیں، جاوید غامدی صاحب جو ایک تعبیر پیش کرتے ہیں وہ بڑی مطلب ایک اپیل کرتی ہے، مولانا وحید الدین خان صاحب انڈیا والے وہ بڑے اچھے اسکالر گزرے ہیں، مولانا مودودی صاحب تھے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں۔ تو یہ ساری شخصیات، یہ سارے ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے اہل علم ہیں، ہم ان کے مطلب پیچھے چلنے والے ہیں، ہم انہی سے سیکھنے والے ہیں۔ تو میں اس کو کسی اعتبار سے تقسیم نہیں کرتا، مطلب جتنے بھی اہل علم ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں، وہ سارے ہمارے اہل علم ہیں، ہم ان کے بچے ہیں، ہم ان سے سیکھنے والے ہیں۔ مدارس کے نظام تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا خواہشات ہیں آپ کی؟ مدارس کے نظام تعلیم کو وہ ایک اپنی ایک فکری تربیت کے اعتبار سے اس کو میں نے انتخاب کیا تھا، تو اب اسی جو مدارس کا ایک سلسلہ ہے اور اس نظام تعلیم پر پورا جو ایک فکر ہے، مذہبی فکر، میں یہاں پہ پھر دوبارہ الفاظ استعمال کر کے اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ مذہب نہیں، مذہبی فکر، اس کو ریویو کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو جدید فلسفے اور منطق اور لاجک کے جو سوالات ہیں مادیت کے، میں اس اعتبار سے مذہب کو ریویو کر کے اس کے متعلق کچھ کوشش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسلاموفوبیا اس میں ہو گئی، جتنے بھی مغرب میں مستشرقین کی جانب سے کچھ اعتراضات ہوتے ہیں تو ان کو لاجک کے اعتبار سے میں حل کرنے کی کوشش انشاءاللہ کروں گا۔ جو بچے دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے بیلنس قائم رکھ سکتے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو یہی پیغام دیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے اور محنت شروع کریں، یعنی یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بالکل آسان چیز ہے۔ آپ جس طرح مدارس کے طلبہ محنتی ہوتے ہیں اور جتنے ان کے مضامین خشک ہوتے ہیں اور محنت طلب ہوتے ہیں، یہ جو اسکول اور ماڈرن ایجوکیشن کے جو سبجیکٹس ہیں یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی بس ہمت کی ضرورت ہے، پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، آپ دنیا کا ہر میدان فتح کر سکتے ہیں۔ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام آپ کا شکریہ، دیکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ مذہب جو ایک جوڑنے والی چیز ہے اس کو تقسیم کی بجائے اس کو ضرب دے کر اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں، یعنی بڑھائیں اپنے مذہب کو، اخلاق کے اعتبار سے اپنے رویوں سے کسی کا احترام کریں، کسی سے لاکھ درجے اختلاف رکھیں لیکن اس سے بڑھ کر احترام بھی کریں۔ تو یہ چیز جو ہمارے ہاں خاص طور پر مذہبی طلباء میں یا مذہبی علماء میں پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے میں نے اکثر گزارش اور شکوہ یہی رہتا ہے کہ اس رویے کا جو ہے نا وہ کسی طریقے سے
استحصال جو ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے، اور مدارس کے طلبہ اور مدارس کے جو جتنے بھی اکابر علماء ہیں، ہم ان کے مطلب بچے ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، اس رویے کو ختم کیا جائے اور ہم کو سوال کی آزادی دی جائے۔ سوال کی آزادی کے ساتھ ساتھ ہمیں مطلب جو جتنے بھی ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کو ساتھ آگے لے کر بڑھنے کی کوشش کی، تاکہ دنیا ہم سے جس چیز کا تقاضا کرتی ہے ہم اس اعتبار سے ان کو وہ چیز پیش کر سکیں۔ شکریہ جی، میرے ساتھ آج قاسم آصف جامی صاحب موجود تھے، اور آج سے پہلے ہمیں یونیورسٹی کالج لیول پہ تو ٹاپرز نظر آتے ہیں، لیکن یہ اپنی طرز کے پاکستان کے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مدارس کی تعلیم میں مسلسل 4 مرتبہ ٹاپ پوزیشن حاصل کی، اور یہی ریئل فیس آف پاکستان ہے۔ اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔